میرے بھائیوں، محترم بزرگوں، یہ مساجد یہ شعائر اسلام میں سے بہت ہی اہم شعیرہ ہے۔ اسلامی شناخت میں سے بہت ہی ظاہری شناخت یہ مساجد کا قیام ہے۔ اسلامی معاشرے کی پہچان اور اس کا تعارف مساجد سے ہوتا ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو آپ سب سے پہلے قباء میں ٹھہرے، وہاں بھی آپ نے مسجد کی تعمیر کی۔ اس کے بعد آپ مدینہ تشریف لے آئے، وہاں بھی آپ نے بہت سارے بنیادی کاموں میں سے ایک اہم ترین اور بنیادی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا کیا، اور یہ دونوں مساجد آج بھی آباد ہیں اور قائم ہیں، اور ان دونوں مساجد کی جو اپنی اپنی جگہ فضیلت ہے وہ ہم میں سے کسی کے اوپر مخفی نہیں ہے۔ اس لیے اسلامی معاشرے میں جب کوئی معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور خاص طور پر مسلم معاشرہ کہیں بھی وجود پذیر ہوگا، تو اس کی یہ پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مسجد وہاں قائم کرے۔ اس لیے کہ مسجد یہ بہت بنیادی چیز ہے اسلامی معاشرے کے لیے، اور افضل ترین عبادت کے قیام کے لیے مسجد لازمی اور ضروری ہے۔ اور افضل ترین عبادت وہ کیا ہے؟ نماز، اقامت الصلاۃ۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، مساجد کی تعمیر یہ کرنے والے وہ لوگ ہیں، بے شک وہ لوگ ہیں جو مساجد کی تعمیر کرتے ہیں جن کا ایمان اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر ان کا ایمان ہے، وہ اقام الصلاۃ، اور نماز کو وہ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کا خوف اور ڈر نہیں رکھتے، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، یہ یقینی ہے کہ ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں، صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کی جانب سے یہ سرٹیفکیٹ دی جا رہی ہے۔ تعمیر مساجد کے اندر اس کا بنیادی ڈھانچہ ہے کہ اس کو بنایا جائے، اس کی تعمیر کی جائے، اس کے لیے زمین وقف کی جائے، زمین خاص کی جائے، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے عہد اول سے لے کر کے آج تک، اور انشاءاللہ الی یوم القیامہ جب تک مسلمان ہیں، وہ اپنی اس شعیرے کے قیام کے لیے وہ زمین وقف کرتے ہوئے آئے ہیں، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ جہاں کہیں مسجد نہیں ہے اس کے لیے وہ زمین وقف کرتے ہیں۔ تو تعمیر میں یہاں سے شروعات ہے، زمین کے وقف سے لے کر کے اس کے بنیادی ڈھانچے کو قائم کرنا، کھڑا کرنا، اس کی تعمیر میں حصہ لینا، اس کی اصلاح و ترمیم کرنا، اس کے انتظام و انصرام میں حصہ لینا، اور مساجد کی صفائی
اور اس کے دیگر وظائف اور اس کے دیگر جو کام ہیں جو مساجد سے جڑے ہوئے ہیں وہ سب تعمیر مساجد کے اندر وہ داخل ہے۔ اس کی حیثیت یہ مادی حیثیت ہوئی، لیکن روحانی اور معنوی تعمیر مسجد کی یہ ہے کہ اس کے اندر نماز قائم کیے جائیں، قرآن کریم کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، دیگر واجبات کو ادا کیا جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا اقام الصلاۃ یأمر مساجد اللہ، یہ مساجد کی تعمیر کرتے ہیں، آباد رکھتے ہیں، معمور رکھتے ہیں مساجد کو وہ لوگ جن کا ایمان اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، جن کا ایمان اللہ رب العالمین کے اوپر ہے اور آخرت کے دن کے اوپر ان کا یقین ہے کہ آخرت میں اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے، اور اللہ رب العالمین سے اپنی نیکیوں کے بدلے کی وہ نیت اور ارادہ رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ چنانچہ اگر کوئی بنیادی ڈھانچے کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین سے جنت میں گھر کا امیدوار ہوتا ہے۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے مسجد کی تعمیر کی، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنایا، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ انسان بلکہ ہم مسلمان اس دنیا کی مختصر سی مدت کو گزارنے کے لیے حسب صلاحیت اعلیٰ سے اعلیٰ رہائش ہم اختیار کرتے ہیں، بہترین سے بہترین رہائش اختیار کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، جس کو جیسی صلاحیت اس اعتبار سے وہ کوشش کرتا ہے، جبکہ یہ دنیا کی مختصر سی مدت کیسے بھی گزر جائے گی، لیکن انسان اس کے اوپر بس نہیں کرتا، انسان اپنے معیار سے نیچے نہیں آتا بلکہ اعلیٰ سے اعلیٰ معیار اختیار کرتا ہے۔ لیکن اعلیٰ سے اعلیٰ معیار جو جنت میں حاصل ہونے والا ہے، اس دنیا میں چاہے جتنا اعلیٰ معیار ہم اختیار کر لیں وہ نقص سے خالی نہیں ہے، وہ تکلیف سے خالی نہیں ہے۔ ایسی کوئی رہائش دنیا میں نہیں ہے کہ جس رہائش میں انسان داخل ہو جائے اور اسے ہر قسم کا سکون حاصل ہو جائے، اسے بیماری لاحق نہ ہو، اسے کوئی پریشانی نہ ہو، ایسی کوئی رہائش ہے ہی نہیں دنیا میں۔ لیکن جنت ایک ایسی رہائش ہے کہ اگر بندہ اس کے اندر داخل ہوگا ساری پریشانیاں اس کی ختم ہو جائے گی، صرف دخول سے ہی، یعنی صرف قدم رکھا اور ساری کی ساری پریشانیاں، ساری تکالیف، سارے مصائب، آلام، ساری الجھنیں سب کی سب رفع ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، اور ہر قسم کا سکون، اطمینان، طمانینت، راحت، مسرت، انبساط، فرحت، شادمانی، خوشی، جو کہہ لیجیے، حتیٰ کہ ادنا درجے کا جب جنتی ہوگا، جو سب سے نیچے درجے میں، اس کے پاس وہی سکون ہوگا، سکون میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور دولت تو ایسی ہوگی کہ اس دنیا کو جو دیکھ رہے ہیں ہم، اس کا 10 گنا اسے ملے گا۔ تو اصل زندگی وہ ہے۔ تو اگر کوئی بندہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام، اعلیٰ قسم کا گھر بنا دیتا ہے۔ اور مسجد کی تعمیر میں حسب صلاحیت انسان لیتا ہے حصہ، یہ نہیں ہے کہ اب کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ مسجد تعمیر نہیں کرتا یا کر سکتا، نہیں، جتنی صلاحیت ہے اتنی ہی اگر مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے اجر سے محروم نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اجر سے محروم نہیں کرے گا، اور اسے بھی اللہ رب العالمین جنت میں گھر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تعمیر تو یہ ہے، اور دوسری چیز یہ تعمیر معنوی جو اصل بنیادی وظیفہ ہے، بنیادی اہداف اور مقاصد ہے مساجد کے، وہ ہے اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ اللہ کی عبادت و ریاضت سے
اللہ کے گھر کو معمور رکھنا، اللہ رب العالمین کے گھر کی خدمت کرنا، اس کے کاموں سے جڑا رہنا، یہ بڑی فضیلت کا کام ہے، یہ بڑی فضیلت کا کام ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا خاص فضل اور اس کا انعام ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو اپنے گھر کی خدمت کا موقع عنایت فرمائے، اپنے گھر کی آبادی کا موقع عنایت فرمائے، اپنے گھر کی تعمیر کا موقع اللہ رب العالمین عنایت فرمائے۔ یہ ایک سبب بنتا ہے۔ بہت سارے لوگ بہت سارا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے، جڑاؤ نہیں ہونے کی وجہ سے، نہیں جڑنے کی وجہ سے۔ لیکن بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے کہ نہ جڑے ہوں مسجد سے، مسجد کے مسائل سے، ہو سکتا ہے کہ وہ نہ جڑے ہوں، اور کام ہو سکتا ہے بہت سارا کام کر بھی لیتے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت سارے کام کی توفیق بھی نہ ملی ہو۔ لیکن بہت سارے لوگ جو کہ جڑتے ہیں تو یہ سبب بن جاتا ہے ان کے کام کا، تعمیر مساجد کا یہ سبب بن جاتا ہے ان کے لیے۔ اگر وہ نہ جڑے ہوتے، وہ مسجد سے نہ جڑے ہوتے، تو ہو سکتا ہے کہ اس سے اس کی توفیق نہ ملتی، ہو سکتا ہے کہ انسان کو اس کی توفیق نہیں ملتی، لیکن جڑنے کی وجہ سے ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کی خاص طور پر توفیق بھی مل جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو انہی میں سے بنائے جو مساجد کی خدمت کرنے والے ہوں، ہر دو اعتبار سے، مادی اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک وہ لوگ مساجد کی تعمیر کرنے والے ہیں جن کا ایمان اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، آخرت کے دن کے اوپر ان کا یقین ہے، وہ اقام الصلاۃ، اور نماز کو وہ قائم کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایک صفت ہے تعمیر مساجد کرنے والوں کی، معنوی اعتبار سے بھی اور مادی اعتبار سے بھی، کہ نماز نہیں پڑھے گا اور مسجد بنا رہا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اور مسجد بنا رہا ہے، بہت بنیادی چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نماز کے بغیر اسلام کا تصور نہیں ہے، مسلمان ہونے کا تصور نہیں ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں، بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، لیکن نماز ان کی زندگی کے اندر نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر یقین تو ہے ہی، لیکن اقام الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور وہ اللہ کے سوا کسی اور کا خوف اور ڈر نہیں رکھتے، وہ صرف اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں تمام امور کے اندر۔ اس لیے وہ حرام سے بچتے ہیں، حلال کے راستے پر چلتے ہیں، منکرات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، فحش اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اس لیے کہ ڈر کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ کسی انسان کی ڈر کی وجہ سے کوئی انسان حرام سے نہیں بچ سکتا، فحش اور منکرات سے نہیں بچ سکتا، جب تک کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو، اور اللہ کا ہی خوف ہوتا ہے کہ ایک انسان حرام سے بچتا ہے، فحش اور منکرات اور برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ تو وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اور اسی لیے ایمان ہے اللہ کے اوپر صحیح ایمان، آخرت کے دن کے اوپر یقین ہے، اور اسی لیے وہ آخرت کا کام کرتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا اگر خوف نہ ہو تو وہ کوئی کام نہیں کر پائے۔ یہ اللہ کا خوف ہے جو انسان کو اس کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو ایسے ہی لوگ جو ہوتے ہیں یہ ہدایت یافتہ ہے، یعنی یقینی طور پر ایسے لوگ ہدایت کے راستے پر چلنے والے ہیں، ہدایت یافتوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو انہی لوگوں میں سے بنائے۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، یہ مساجد کی تولیت اور اس کی ذمہ داری یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ، آج بھی بہت ساری ایسی مساجد ہیں جس کی ذمہ داریوں کا حال بہت ہی ناگفتہ ہے، میں اس کی تفاصیل میں نہیں جاؤں گا۔ میں مثبت پہلو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں
کہ وہ لوگ جو مساجد کی ذمہ داریوں کو سمجھنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کا خوف رکھتے ہیں اور پھر اپنی ذمہ داری کو وہ ادا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس کی تولیت مل گئی اور اس کی جائیداد، مساجد کے اوقاف تباہ اور برباد ہو رہے ہیں، مساجد کی کوئی ذمہ داری نہیں سمجھتے، مساجد کے تعلق سے اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاتے، ایسے لوگوں کی بات نہیں، ایسے لوگوں کے لیے وعدہ نہیں ہے۔ وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ذمہ داری کو ادا کرنے والے لوگ ہیں۔ اور اسی لیے یہ مساجد اپنے محدود دائرے میں آ کر کے محدود ہو گئی۔ آج مساجد کا جو وظائف ہیں اور اس کے جو کام ہیں وہ بہت ہی محدود ہو کر کے رہ گئے ہیں۔ بہت ساری ایسی مساجد ہیں جہاں نماز کے قیام کے علاوہ کسی طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے، جبکہ میرے بھائیوں صدیوں تک مساجد ہی سب کچھ ہوا کرتی تھیں۔ خود پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا حال دیکھ لیجیے۔ جب مسجد تعمیر ہوئی، مسجد نبوی، تو اس کی حیثیت کیسی تھی، اس کی حیثیت کیسی بنی؟ وہ مؤسسہ دینیہ تو تھا ہی، دینی شعائر کے قیام کے لیے اللہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت اور اس کی تسبیح و تکبیر کے لیے اور اس کے ذکر کے لیے، اس کی عبادت کے لیے تو وہ معمور تھیں۔ اور آج بھی بہت ساری مساجد الحمدللہ وہ معمور ہیں، لیکن پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بہت سارے اسلامی معاشرے کے بہت سارے کام انجام دیے جاتے تھے۔ چنانچہ جہاں وہ نماز کے قیام کا بنیادی ڈھانچہ تھا اور بنیادی ڈھانچہ ہے، وہیں اس کی حیثیت میرے بھائیوں ایک مؤسسہ، ایک ایسے ٹرسٹ کی، ایک ایسے تنظیم کی یا ایک ایسی جگہ کی حیثیت تھی جہاں نزاعات کا فیصلے کیے جاتے تھے، یعنی کورٹ کی بھی ایک حیثیت تھی، اس کی کورٹ کی حیثیت، جہاں نزاعات کے جھگڑوں کے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ اسلامی معاشرے میں اگر کوئی نزاع واقع ہوا، اس کا فیصلہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر کیا کرتے تھے۔ اور ان کے بعد بھی خلفائے راشدین کی سیاسی سرگرمیوں کی آماجگاہ مسجد نبوی ہی تھی۔ جب فتنے کا دور شروع ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان ابن عفان کے زمانے میں جب فتنہ شروع ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی، تو انہوں نے مسجد کے آس پاس یا مدینے میں خلفشار پیدا ہونے کے خوف سے انہوں نے دارالحکومت کو کوفہ کے اندر منتقل کر لیا۔ لیکن مساجد اپنی جگہ اپنے وظائف کو ادا کرتی رہیں، چنانچہ قضا کورٹ کی حیثیت اس کی ہوا کرتی تھی۔ اس کی حیثیت ایک اقتصادیت کی تھی۔ اسلامی معاشرے کے زکوٰۃ کی ادائیگی کہاں ہوتی تھی؟ مسجد کے اندر مال آتے تھے اور مساجد کے اندر جمع ہوتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہیں سے مساجد سے وہ مال تقسیم ہوتا تھا۔ چنانچہ آپ دیکھیے اس طرح کی بہت ساری روایات آپ کو مل جائیں گی کہ جو زکوٰۃ محصول ہو کر کے اس علاقے میں، جس علاقے میں زکوٰۃ کے عاملین جاتے اور وصولتے تھے، اس علاقے میں زکوٰۃ کے مستحقین کو تقسیم کرتے، اور جو بچ جاتا وہ سیدھا سینٹر میں آتا، سیدھا مرکز میں آتا، مدینہ آتا، اور مال غنیمت وغیرہ یہ ساری چیزیں جب دوسری جگہ سے ہوتی تو مسجد نبوی کے اندر آیا کرتے تھے یہ سارے مال، اور پھر وہاں سے تقسیم ہوا کرتے تھے۔ گویا بیت المال کی ایک حیثیت ہے اس کی، مسجد کی۔ لیکن آج بہت کم ایسے مساجد آپ کو ملیں گے جہاں بیت المال کا قیام ہو اور وہاں اسلامی معاشرے کی فقراء، غریبوں اور مساکین اور بیواؤں کے تعلق سے وہاں سے کوئی وظیفہ، وہاں سے وہ کوئی کام انجام دیا جاتا ہو۔ بہت کم، نہ کے برابر۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اس کی حیثیت تو ایک سیاسی حیثیت تھی،
خلفائے راشدین یہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان جب انہوں نے خلافت لی اور جب خلیفہ بنے تو پہلا خطبہ جو آ کر کے دیا کرتے تھے وہ مسجد نبوی کے ممبر سے ہی دیا کرتے تھے، اور بیعت جو لی جاتی تھی وہ مسجد ہی سے لی گئی ساری بیعت۔ اور اس کے بعد بھی جبکہ دارالحکومت تبدیل ہو گئی، کوفہ اور دمشق کی طرف منتقل ہو گئی، لیکن اس کے بعد بھی بیعت کا سلسلہ مساجد سے ہی ہوا کرتا تھا۔ اور سب سے اہم وظیفہ جو مسجد کا تھا میرے بھائیوں، جو آج بھی ہونا چاہیے، وہ ہے وظیفہ تعلیم، کہ مسجد میں تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے، جو کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا سب سے بڑا امتیاز ہے، بہت بڑا امتیازی وصف ہے یہ، کہ کسی مسجد کو مرکز تعلیم بنا لیا جائے اور وہاں تعلیمی سرگرمیاں ہوں۔ میں نے بتایا آپ کو کہ صدیوں تک مساجد کے اندر ہی تعلیمی نظام تھا ہمارے ہاں، یعنی ہم مسلمانوں کے ہاں صدیوں تک۔ خود پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جو تعلیم دیا کرتے تھے وہ مساجد کے اندر ہی دیتے تھے، اور اسی لیے آپ سینکڑوں حدیث پڑھیں گے، احادیث کی کتابوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مسجد آنے کا ذکر موجود ہے۔ چنانچہ میں ایک دو حدیث ابھی آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، مسلم کی روایت ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں کہ کوئی قوم مگر وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے، بیٹھتی ہے، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی آیات کی وہ تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور وہ تعلیم و تعلم کرتے ہیں، یعنی وہ سیکھتے اور سکھاتے ہیں، قرآن کا معنی اور مطلب وہ جانتے ہیں اور دوسروں کو بتاتے ہیں۔ یتدارسون بینہم، یہ قرآن کا مدارسہ کرتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ الا نزلت علیہم السکینہ، مگر یہ جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سکون نازل فرماتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی جانب سے رحمتیں اسے ڈھانک لیتی ہیں۔ وحفتہم الملائکہ، اور فرشتوں کی شراکت ہو جاتی ہے اس مجلس کے اندر، اس مجلس کو آ کر کے فرشتے اپنے گھیرے میں وہ فرشتے لے لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر اپنے پاس آسمان میں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مسجد کا یہ اہم وظیفہ تعلیم ہے۔ آج ہماری مساجد اس سے خالی ہیں، الا ماشاء اللہ۔ چنانچہ آپ دوسری حدیث دیکھیے جہاں تعلیم کا ذکر اب کا، میں نے کہا نا بہت ساری احادیث ہیں، لیکن اس مساجد کا ذکر تو ہے، لیکن اس کا یہ معنی مطلب بھی نہیں ہے کہ تعلیم صرف مسجد ہی میں ہوگی۔ تعلیم کے مراکز جہاں بھی قائم ہو جائیں گے اس کا فائدہ حاصل ہوگا، اور وہ ان احادیث کا مصداق وہ جگہیں بھی بن جائیں گی جہاں اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہو، قرآن اور حدیث اور عقیدہ اور فقہ کی تعلیم دی جاتی ہو، تو وہ سب اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ لیکن آپ شروع زمانے کے تعلق سے آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تعلیم دیا کرتے تھے، خلفائے راشدین کے زمانے میں کہاں تعلیم کا رواج تھا، مساجد کس قدر آباد ہوا کرتی تھی۔ آج بھی مسجد نبوی بہت زمانوں میں مسجد نبوی کے اندر یہ وظیفہ تو بڑی صدیوں تک چلتا رہا ہے۔ آپ 300 سال 400 سال تک آپ دیکھیں گے جو یہ محدثین پیدا ہوئے ہیں اس وقت تو کوئی مراکز قائم تو ہوئے نہیں تھے۔ 245 میں جامعۃ القروین جو کہ مغرب کے اندر قائم ہوا 245 ہجری کے اندر، آپ اندازہ لگیے، اور وہ بھی شروع میں جب قائم ہوا تو مسجد کے بغل میں جہاں جہاں مراکز قائم ہوئے تھے، تعلیمی مراکز قائم ہوئے، وہ مساجد کے بغل کے اندر ہوئے، اس کے بازو میں ہوئے، اس کے ساتھ ہی مسجد
کہ یہ ساتھ ہی زمین وقف کی گئی اور پھر مراکز تعلیم بنائے گئے. چنانچہ آپ اندلس کی تاریخ کو پڑھ لیجئے، کوئی ایسی مسجد آپ کو نہیں ملے گی مگر وہاں آپ دیکھیں گے کہ مرکز تعلیم موجود تھی. تو مسجد کے وظیفے، مسجد کی تعلیم کو، مسجد کے وظیفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج بھی الحمدللہ مسجد نبوی اور مسجد حرام آج بھی اسلامی دنیا کا سب سے بڑا مرکز ہے. سینکڑوں حلقات قرآنیہ ہیں، سینکڑوں حلقات قرآنیہ، یعنی قرآن کے تجوید کی تعلیم وہاں ہوتی ہے، تحفیظ کی تعلیم ہوتی ہے. اور پچھلے دنوں سے تو وہاں باقاعدہ شریعت کالج چل رہا ہے مسجد نبوی کے اندر، کلیت الشریعہ ہے باقاعدہ، اور اس کے طلباء ہیں، ان کو شہر کی بلڈنگ کے اندر رہائش دی گئی ہے، لیکن تعلیم وہ کہاں حاصل کرتے ہیں؟ جا کر کے اسی مسجد نبوی کے اندر. تو آج بھی وہ مسجد اسلامی دنیا کا سب سے بڑا تعلیمی مرکز ہے الحمدللہ، جہاں تعلیم کے تمام شعبے تقریباً وہاں پر الحمدللہ قائم ہیں. اس لیے مساجد کے وظائف کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسجد کس لیے ہے، اور مسجد جہاں بھی قائم کی جائے تو اس کے تعلق سے یہ نیت ہونی چاہیے. اور آج کے اس زمانے میں اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہم مسلمانوں کے پاس موجود ہے کہ 10 لاکھ سے زائد مساجد اس ہندوستان کی سرزمین میں قائم ہیں. اگر ہم لوگ کام کرنے پر آ جائیں اور امت اسلامیہ کے افراد حساس اور بیدار ہوں اور تعلیم میں جو اس قدر پیچھے ہیں، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ 5 کلاس تک تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ چلا سکتے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ 5 کلاس تک چل سکتا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے کورسز چلائے جا سکتے ہیں، بہت سارا ڈپارٹمنٹ کھولا جا سکتا ہے، بہت سارا شعبہ مسجد کے اندر کھولا جا سکتا ہے. اب یہ ہے بڑی بڑی مساجد ہیں لیکن وظائف اس کے اندر کچھ نہیں، کوئی کام نہیں. حتیٰ کہ رہائش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر یہ صفہ جو ہے، مقام صفہ، وہ کیا تھا؟ یہ ہاسٹل ہی تو تھا ان فقراء اور مساکین کے لیے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے تھے اور حدیث کو محفوظ کیا تھا. انہی میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنہوں نے صرف اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کر اور صرف ایک وقت کی روزی مل جائے اس کے اوپر قناعت کر کے محدث کبیر بن گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ روایت کرنے والے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ لوگ تجارت کر رہے تھے، مہاجرین انصار زراعت کر رہے تھے، اور ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹے ہوئے تھے، اور آپ جو فرماتے تھے وہ ہم یاد کر لیا کرتے تھے. اس لیے لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت روایت بیان کرتے ہیں. تو میرا بھائیو، مساجد، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. وہ لوگ جن کا ایمان اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، آخرت کے دن کے اوپر یقین ہے، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، یہ تعمیر مساجد کرنے والے، مسجد کو آباد رکھنے والے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو انہی لوگوں میں سے بنائے جو اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اور اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے اپنی حصہ داری پیش کرے. اور خاص طور پر وہ لوگ جو کہ ذمہ دار مساجد ہیں، ان کو اللہ رب العالمین مساجد کے وظائف کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس کے مطابق انہیں عمل کی اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.